اگر چاہتے ہو نا اچھے تعلقات رکھو، چاہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ ہیں، چاہے وہ دوستوں کے ساتھ ہیں، چاہے وہ کلیگس کے ساتھ ہیں، تو اگر یہ چیزیں جو قرآن میں بھی آگے آیات میں آ رہی ہیں، اگر کوئی ان کو فالو کرے گا نا، یہ کی ہے ٹو کیپ دا بیسٹ ریلیشن شپس. اور وہ کیا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں. تو سب سے پہلی چیز جو تعلقات کی خرابی کا باعث بنتی ہے، کیونکہ جتنا ہم کسی کے کلوز ہوتے ہیں نا تو اس کے ساتھ اتنے ہی فری فرینک ہو جاتے ہیں، اور اس فری فرینک ہونے کی وجہ سے ہم بعض دفعہ ہنسی مذاق میں دل جلانے والی باتیں کر جاتے ہیں. تو وہی بات ہے کہ جب تعلقات میں تھوڑا سا ڈسٹینس ہوتا ہے یا تھوڑے دور کے رشتے ہوتے ہیں نا، اس معاملے میں ہم احتیاط کرتے ہیں، پھر ہم ذرا تھوڑا سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں تو تعلقات ٹھیک رہتے ہیں. لیکن جتنا کوئی زیادہ کلوز ہوتا ہے ہم اپنا حق سمجھتے ہیں، پھر اگر کوئی اس مذاق کو مائنڈ کرتا ہے پھر ہم اسی سے ہی ناراض ہو جاتے ہیں. پھر ہم نے اچھا تمہیں تو مذاق بھی نہیں سمجھ آتا، اب بندہ تم سے مذاق بھی نہیں کر سکتا. نہیں، منع کر دیا گیا ہے، نہیں اڑانا ہے مذاق. سو مذاق کرنا اور مذاق اڑانا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. لیکن ہم نے بحیثیت قوم اپنی یہ پہچان بنا لی ہے کہ ہم سے کوئی میمز بنا لے، دوسرے کو بے عزت کروا لے، ہمارا فیوریٹ مشغلہ ہے. تو چاہے اپنے ہی بچوں کا مذاق ہے، آپ دیکھیں بچوں کے ایک سٹیج آتی ہے ان کے دانت گر جاتے ہیں، جو انہیں دیکھتا ہے ان کا مذاق اڑاتا ہے. یہ کس طرح کا ایک اخلاق ہے نا. اور پھر ہم اس کو برا بھی نہیں سمجھتے ہیں. فیئرویل پارٹیز پہ وہی ٹیچرز جنہوں نے آپ کو اس مقام تک پہنچایا، پھر آپ شوز بنا کے انہی ٹیچرز کو بے عزت کرتے ہیں مذاق کے نام کے اوپر. تو اس معاملے میں احتیاط کرنی چاہیے. یہ تعلقات کی خرابی، آپ دیکھیں اگلا بندہ آپ کے سامنے تو ہنس رہا ہے نا، لیکن اس کے جو دل کی حالت ہے نا وہ اسی کو پتا ہے. چلیں اس کی دل کی حالت بھی ہم بتا سکتے ہیں. کیسے بھلا؟ جب کوئی ہمارے ساتھ ایسے کرتا ہے کیا گزرتی ہے دل پہ. تو اسی لیے کہا گیا نا کہ یعنی اس شخص کے اندر ایمان ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دوسرے کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے. تو اگر یہ اصول بھی ہمیں سمجھ آ جائے نا، صرف اسی کو پکڑ لینا، ہمارے تعلقات درست ہو جائیں کہ ہر چیز جو مجھے آفینڈ کرتی ہے مجھے سمجھ آ جائے کہ اگلے کو بھی کرتی ہے. تو چاہے وہ باڈی شیمنگ ہے، اچھا تعریف بھی اس انداز میں کریں گے نا کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی یہ تعریف تھی کہ یہ بے عزتی تھی. ٹھیک ہے، آج تو تم بڑی اچھی لگ رہی ہو، ویسے یوزلی تو نہیں پتا چلتا، آج تو تم نے کمال، یعنی اس طرح کی باتیں. اچھا یا پھر کسی کے موٹاپے کے اوپر، اچھا کوئی پتلا ہو جائے تو بھی مذاق ہے. اچھا تم تو اب تمہیں کیا ہو گیا. تو ہر چیز کو ہم نے مذاق بنا لیا ہے. تو اس عادت سے ہم نے اس عادت کی اپنی اصلاح کرنی ہے کہ چاہے بچے ہیں، چاہے بڑے ہیں، چاہے آپ کسی رشتے سے بہت کلوز ہیں، چاہے آپس میں میاں بیوی ہیں. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے بالکل ڈرائی ہو جائیں. اسلام یہ نہیں آپ کو کہتا کہ ہنسی مذاق ہی نہ ہو، بس آپ سیریس ہو کے بیٹھ جائیں. لیکن ایسا مذاق اڑانا کہ جس میں آپ دوسرے کو تکلیف دے رہے ہیں، اور یہ ہر بندے کو اتنی سینس ہوتی ہے. تو مذاق کرنا وہ ہوتا ہے کہ جس میں دونوں پارٹیز انجوائے کریں. لیکن اگر آپ دوسرے کا ساری محفل میں مذاق اڑا کے اور انجوائے کر رہے ہیں، اور وہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اس تکلیف کو اپنے اندر محسوس کر رہا ہے، کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا تو اس کا مذاق بنا دیا، کسی کی طلاق ہو گئی ہے اس کا مذاق بنا دیا. وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل اباؤٹ دیز تھنگس. پھر ہم خود کو مومن کہتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہمارے اوپر صبغت اللہ ہے، اور پھر ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں احتیاط نہیں کرتے. تو یہ چھوٹی چیزیں بہت بڑی خرابیاں لے کر آتی ہیں تعلقات میں. اور دوسری بات، آپس میں ایک دوسرے پر تان نہ کرو. تو دوسروں کو تانا دینا، چاہے ان کی کسی برائی کا ہو یا پھر اگین کوئی جسمانی عیب ہو، کوئی ایسی چیز ہو، اس کا تانا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے بدترین ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو خود سے حقیر سمجھے. بدترین. تو ہم جس کو خود سے کم سمجھتے ہیں نا، یعنی مذاق اڑانے کے پیچھے، تانا دینے کے پیچھے جو نفسیات ہوتی ہے وہ یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی کو، جس کو آپ عزت جس کو دیتے ہیں نا، جس کا آپ کی زندگی میں مقام ہوتا ہے، آپ کبھی نہ اس کا مذاق اڑاتے نہ اس کو تانا دیتے. جس کو آپ خود سے کم سمجھتے ہیں اسی کے ساتھ یہ حرکتیں کی جاتی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے بدترین ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو خود سے حقیر سمجھے. اور پھر اس کے بعد، اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو. تو دوسروں کو ایسے نام لگا دینا جو وہ خود کے لیے پسند بھی نہیں کرتا. ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے. جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہ ظالم ہیں. یعنی کسی کی عزت نہ کرنا اور لوگوں کی عزتیں اچھال کے انجوائے کرنا، یہ ظلم میں آتا ہے.
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اچھا نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ یعنی خود سے بیٹھ کے assumptions کرتے رہنا۔ اچھا دیکھا آج تو اس نے منہ بنایا ہوا تھا، ہاں مجھے پتا ہے اس نے فلانی بات ہوئی، خود سے خود کہانی پوری بنا کے اور پتہ نہیں کیا آپ نے بنا دیا اور اصل بات ہی کچھ اور نکلی۔ تو گمان یا assumptions مت کرو، کیوں؟ کیونکہ بہت سے گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ اور پھر تجسس نہ کرو، یعنی ٹو لگانا، لوگوں کے معاملات میں گھسے رہنا، اچھا اب کیا ہو رہا ہے، اب کیا ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص دوسروں کی بات سننے کے لیے کان لگاتا ہے جو اس کو پسند نہیں یا اس سے بھاگتے ہیں، تو ایسے شخص کے کانوں میں قیامت کے دن پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ جو چیز آپ کے سامنے نہیں کوئی کرنا چاہ رہا، پھر آپ اس کی ٹو میں لگے ہوئے ہیں کہ آپ پتہ کریں کہ بات کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے۔ تو اگین غیبت یعنی کسی کے بارے میں ایسی بات کرنا اس کی غیر موجودگی میں جو اس کو ناپسند ہو۔ تو بعض لوگ اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہم تو اس کے لو اس میں کیا بات ہوئی، میں تو اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں۔ تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، چاہے آپ منہ پہ کریں چاہے آپ پیچھے کریں، یا یہ کہتے ہیں نہیں نہیں یہ بات اس میں ہے، تو جو چیز اس کے اندر موجود ہے اس کو بیان کرنا یہی تو غیبت ہے۔ کیونکہ اگر آپ نے کوئی ایسی چیز بیان کی جو اس کے اندر موجود نہیں ہے وہ تو بہتان میں آ جاتی ہے۔ تو اس لیے اس معاملے میں بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے یہ ایسے ہی ہے جو جیسے کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے۔